یہ تھے قمر عباس ذاکر اہل بیت جو امام عالی مقام کی شہادت کے سلسلہ میں بیان فرما رہے تھے۔ زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن۔ جعفری صاحب، زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن، سیرت بسم اللہ زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن، صحیح سیرت پر چل منکر امام نہ بن۔ زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن، صحیح سیرت پر چل منکر امام نہ بن، تیرے وجود میں ہے علی کے گھر کا نمک، تیرے وجود میں ہے علی کے گھر کا نمک، علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن۔ نعرہ حیدری، اے محمد والے محمد صلوات۔ میرے دل کی آرزو رہے گی یہی حشر تک، میرے دل کی آرزو رہے گی یہی حشر تک، مرتضیٰ کے دشمنوں پہ لعنت میرا کام ہو، مرتضیٰ کے دشمنوں پہ لعنت میرا کام ہو، کہتا رہوں میں مرد دم تک یہی الفاظ، کہتا رہوں میں مرد دم تک یہی الفاظ، مولا علی کے قاتلوں پہ لعنت صبح و شام ہو۔ بی بی زینب فرماتی ہیں کہ اے شام کے لوگوں، اس سے زیادہ مصائب ہمارے لیے اور کیا ہوں گے کہ کوفہ میں عید ہو اور ہم یتیم ہوں، کوفہ میں عید ہو اور ہم یتیم ہوں، اور میں راہ دیکھ رہی ہوں کہ مجھے میرے بابا کا کوئی پرسہ دینے آئے، لیکن مگر مسلمان ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے رہے۔ اب میں تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ حال میں تشریف لیں تاکہ مولانا صاحب کو ہم ٹائم دیں۔ جتنے بھی ہمارے دوسری طرف بھائی بیٹھے ہیں، اندر کافی جگہ ہے خالی، ادھر تشریف لائیں۔ بر محمد والے محمد صلی محمد والے محمد، خوشنودی امام امام زمان علیہ السلام بلان تر صلوات، صلی محمد والے محمد، بر محمد والے محمد صلوات، صلی محمد والے محمد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم دیار غیر میں رہتے ہوئے کوشش تو کرتے ہیں کہ وقت پر مجلس کا اہتمام ہو سکے، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ ہمارے علماء اکرام کو ہم نے یہاں پہ بلانا ہوتا ہے، کچھ ہمارے پاس پردیس میں ٹائم نہیں ہوتا، کچھ دن کی مناسبت سے آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اب جو آج کے سلسلہ میں آپ کو پتہ ہے کہ امیر المومنین کائنات حضرت مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں مجلس یہ برپا ہے۔ اب میں دعوت دوں گا ہمارے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہمارے پہلے محرم بھی پڑھ کر گئے یہاں پہ، جناب مولانا امجد علی جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور امام علی مقام حضرت امیر المومنین کی زندگی اور شہادت کے سلسلہ میں تفصیلی روشنی ڈالیں۔ جناب امجد علی جعفری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اہل بیت دشمناں تے لعنت، مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دے قاتل تے لعنت، عبد الرحمن ابن ملزم تے لعنت، اور محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی محمد والے محمد۔ مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر محمد والے محمد بلان تر صلوات، صلی محمد
بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميادان أرضه أفضل الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي العبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن مع علي وعلي مع القرآن صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، سب سے پہلے آپ کا سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے بار دیگر مجھ جیسے ایک طالب علم کو یہاں شرف زیارت بخشا، اور خداوند عالم کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے توفیق عنایت فرمائی کہ ایک بار پھر آپ کے چہروں کی زیارت کر سکوں، آپ کی خدمت کر سکوں۔ اور اسی طرح میں اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے نیک اعمال جو آپ نے اس ماہ مبارک میں انجام دیے ہیں، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، دعائیں کی ہیں، اور اسی طرح جو بھی عمل افطار دیے ہیں یا مثلا سحری میں انتظام کیا ہے، کھانا دیا ہے فقراء کو یا اپنے دوستوں کو، مہمانوں کو، جو بھی اس میں آپ نے زحمت فرمائی ہے، شب ہائے قدر میں عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مولا علی کے پاک چہرے کے صدقے میں مقبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اسی طرح میں آپ سب کی سلامتی، آپ کی عزت، آپ کے وقار کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ملک میں اور جہاں بھی آپ بعد میں چلے جائیں یا جہاں بھی آپ رہنا چاہیں وہاں آپ کو وہ وقار جو واقعاً تشیع کے شیان شان ہے وہ وقار نصیب کرے، وہ عزت نصیب کرے، وہ شرف نصیب کرے، وہ سلامتی نصیب کرے۔ اور اسی طرح تمام ممالک میں رہنے والے، عالم اسلام میں رہنے والے اور غیر اسلام میں رہنے والے جو تشیع ہیں ان کو خدا اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ عزیزان محترم، یہ جو دن چل رہے ہیں یہ امیر المومنین سے مربوط ہیں۔
جو حدیث آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے وہ بارہا آپ نے سنی ہے، یقیناً یہاں بھی کہیں محرم میں تو میں نے دیکھی تھی، یہاں لکھی ہوئی تھی، بعد میں بینر اتار دیے گئے ہیں۔ تو رسول فرما رہے ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، پہلا جملہ ہے، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے۔ توجہ رکھیے گا، درست ہے کہ آپ کا روزہ تھا، تھکے ہوئے ہیں اور آخری ٹائم ہے، تو اس میں وقت تو وہی ہے جو گزرنا ہی ہے، وہ ٹائم پہ کھولنا، پہلے تو کھول نہیں سکتے آپ، تو اس لیے یہ ہے کہ غور سے سنیں گے تو ٹائم اچھا آپ کا گزر جائے گا، عبادت کی عبادت کی عبادت ہو جائے گی، اور جو ہے وہ دل بھی آپ کا انشاءاللہ لگ جائے گا۔ بلند آواز میں درود پڑھیں۔ رسول فرما رہے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، دوسرا جملہ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جو بعد والا جملہ ہے وہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں اپنے لیے۔ رسول نے پہلے یہ نہیں کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، پہلے یہ کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، پھر کہا علی بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ جو دوسرا جملہ ہے نا وہ ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارا تو شرف ہی اسی میں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم قرآن کے ساتھ تو خراب ہو جائے گا کام، ہم برباد ہو جائیں گے۔ بلکہ ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں، ہر مسلمان جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، لیکن ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قرآن بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ علی کو شرف ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ تم جو کہہ سکتے ہو کہ قرآن کے ساتھ ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن بھی علی کے ساتھ ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ مثلا ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ کبھی ہم گناہگار ہیں، کبھی ہم رجس میں ہیں، کبھی ہم مسائل میں ہیں، کبھی ہم کن حالات میں ہیں، کبھی ہم شیطانیت کرتے ہیں، خدا نہ کرے ہم کریں، کبھی ہم کس مسائل میں ہیں، لیکن اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں یا ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ قرآن ہے۔ مثلا خدا نہ کرے ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو کہ ہمارے ساتھ قرآن ہے، ہم غیبت کر رہے ہوں ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ قرآن ہے، نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہے کہ یہ قرآن ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ قرآن کس کے ساتھ ہے؟ قرآن اس کے ساتھ ہے جس میں رجس نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ سورہ واقعہ ہے یہ، تو آپ کے لیے یہ بھی عرض کر رہا ہوں ضمناً کہ جہاں جو رزق کے مسائل ہیں، بہت سارے نوجوانوں کو جاب نہیں ملتی یا کم پیسے کی جاب ہے یا مشکلات ہے، تو سورہ واقعہ جو ہے وہ رات کو ضرور پڑھ کے سوئیں۔ تقریباً 95 اس کی آیات ہیں، چھوٹی ہے، لمبی نہیں ہے، مثلا 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ درست ہے کہ آپ تھکے ہوں گے، لیکن یہ نسخہ ایک ایسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعاً اس میں رزق کی فراوانی چھپی ہوئی ہے اور رزق حلال کی۔ لہذا جب بھی رات سونے لگیں، سونے سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے صلوات وغیرہ پڑھیں، پڑھ کے بستر پہ بیٹھ کے قرآن کھول کے سورہ واقعہ کی ایک مرتبہ تلاوت کریں۔ شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی، ٹائم لگ جائے گا، لیکن جب آپ کی روانی ہو جائے گی پھر آپ شاید 5 منٹ میں اسے پڑھ دیا کریں۔ تو یہ ضرور پڑھیں، جو خاص طور پہ رزق کے لیے۔ ویسے بھی روایات میں ہے کہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کروں، اس کے بعد پھر آپ صلوات وغیرہ پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں اور سو جائیں۔ یہ سونے کے آداب میں سے ہے۔ سونے کی جو بہت سی آفات ہیں اس میں انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے، شیطانیت سے بچ جاتا ہے، مسائل سے بچ جاتا ہے، برے خوابوں سے بچ جاتا ہے، وہم و گمان سے بچ جاتا ہے۔ بہت سی جو آفات نیند کی حالت میں طاری ہو سکتی ہیں اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ سورہ واقعہ میں یہ جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے مطہرون کے، مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاتھ تو آج دیکھ لیں، باہر قرآن پڑھا ہر کوئی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے،
مس کرنے سے کیا مراد ہے کہ قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے اہل بیت کی، یعنی قرآن ہمیشہ ساتھ ہے۔ میں زیادہ اس پہ طول نہیں، میں ایک مقام خاص پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں گفتگو میں، وہ یہ کہ رسول خدا نے اس حدیث کا اگر آپ ترجمہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو 4 جملے اس کے بیان کر دوں کہ رسول کہتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے، اور جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں قرآن ہے، اور یہی رسول فرما رہے ہیں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ علی کہہ رہے ہیں، اور جو علی کہہ دے تمہیں وہی سمجھنا وہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے۔ یعنی اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، یعنی ما القرآن، ما سے مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض کریں علی کی جیب میں قرآن ہے، علی کے ذہن میں قرآن ہے، ما یعنی ساتھ، ساتھ سے کیا مراد ہے؟ اگر میری جیب میں قرآن ہو تو میں کہوں گا میں ساتھ ہوں قرآن کے، ایسا ہی ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے رسول خدا کی کہ علی کی جیب میں قرآن ہے۔ اگر میرے حافظے میں ہو، میں حافظ قرآن ہوں تو پھر بھی میرے ساتھ ہے قرآن، لیکن یہ بھی رسول نہیں کہہ رہے، کیونکہ علی حافظ قرآن نہیں ہے بلکہ محافظ قرآن ہے۔ علی نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اور ظاہراً بھی حفاظت کی ہے اور باطن کے اعتبار سے بھی حفاظت کی ہے۔ لہٰذا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ علی علیہ السلام اور تمام ائمہ نے، میں نے جو زندگی میں پڑھا ہے کتابوں میں، سب سے بڑا وہ فخر جو کیا اہل بیت نے، ایک امام نے نہیں بلکہ 14 معصومین نے، اور ہر حالات میں، حتیٰ کہ 14 معصومین کے علاوہ جو کسبی معصوم ہیں یعنی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اسی پہ فخر کیا ہے۔ یعنی مجموعاً جس بات پہ تمام اہل بیت علیہ السلام نے فخر کیا وہ ایک بات ہے، چاہے وہ شام کا دربار تھا وہاں بھی فخر کیا، چاہے کوفے کا بازار تھا وہاں بھی اس کا کیا، امام حسین علیہ السلام نے آخر وقت بھی اس کا فخر کیا۔ یعنی تمام ائمہ کے کلام میں ملتا ہے بلا استثناء، بالکل ایکسیپشن نہیں ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی امام کے کلام میں ایسا نہیں ہے، نہ، ایک بات پہ ہر جگہ اور ہر وقت جو اہل بیت نے فخر کیا وہ یہ کیا کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ہمارے ساتھ ہے، اس بات پہ فخر کیا ہے۔ بی بی نے یزید کے سامنے بھی یہی کہا کہ نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی۔ امام حسین علیہ السلام نے مروان کے سامنے بھی یہی کہا۔ یعنی ہر جگہ پہ مولا علی علیہ السلام نے بھی جب بھی استدلال کیا، احتجاج کیا، دشمنوں کو بتایا، یہی بتایا کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ یعنی باقی جنگ تھی، صلح تھی اور مسائل تھے، لیکن وہاں پہ ہر جگہ پہ یہ نہیں ڈسکس کیا اہل بیت نے۔ حتیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا، امام کعبے کو پردے کو پکڑے ہوں گے اور ہاتھ میں قرآن ہوگا اور منہ پہ قرآن کی آیات ہوں گی۔ یعنی یہ یاد رکھیں، اب سب سے بڑا افتخار اہل بیت کا قرآن ہے۔ اس وقت ہماری زندگی میں اس کا کتنا حصہ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں نا، ہم دیکھیں کہ ہم کتنے دنوں کے بعد اس کو دیکھتے ہیں، پڑھنا تو پھر بھی درکنار، بعض پڑھتے بھی ہیں، البتہ سب تو نہیں ایک جیسا ہے۔ ہم اس کو لپیٹتے اتنا زیادہ ہے کہ زیادہ سب سے اوپر رکھتے ہیں کہ اس کو ہاتھ لگانا کسی عام بچے کا بھی کام ہو۔ درست احترام ہے، لیکن احترام اس کا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس میں نور ہے، اس میں فضائل اہل بیت ہیں۔ درست ہے ترجمے کی مشکل ہے، ترجمے والا لے کے پڑھیں۔ قرآن ہدایت گھر ہے، قرآن جو ہے بالکل کلام اہل بیت ہے۔ جو اہل بیت فرمانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لکھ کے دے دیا کہ یہ فرما دو۔ قرآن عام نہیں ہے، لہذا اہل بیت کا فخر ہے قرآن۔ اگر ہم اہل بیت کو واقعاً سچے دل سے مانتے ہیں تو ہمارا بھی فخر قرآن ہونا چاہیے، ہماری بھی زندگی قرآن ہونی چاہیے۔ ائمہ کثرت سے جس کی تلقین کرتے تھے، خود امیر المومنین علیہ السلام جن کا دن ہم منا رہے ہیں، امیر المومنین کثرت سے ہر صحابی سے اور تمام امت کو مولا نے یہ کہا ہے کہ دیکھو میرے بعد قرآن ضرور پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ اور رسول خدا نے خود مولا علی کو کیا تلقین کی تھی؟ رسول خدا کی بڑی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، اے علی میرے بعد بیٹھ کے قرآن جمع کر لینا۔
یعنی چھوٹا اہتمام نہیں ہے. خود اہل بیت کو بھی رسول نے یہی وصیت کی، ایک دوسروں کو بھی یہی وصیت کی، اور خود امام حسین علیہ السلام نے جو نیزے پہ قرآن پڑھا ہے اس کی کیا وجہ ہے، کیا راز ہے اس کا بھی راز یہی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں. مولا نے یہ ثابت کیا کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہمارے جسم کہاں ہوں، چاہے ہمارے سر نیزے پہ ہوں، لیکن ہم قرآن پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے، قرآن ہمارے گھر آیا تھا. لہذا جب قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، قرآن اہل بیت کے گھر آیا ہے، تو اہل بیت کے ماننے والوں کے گھروں میں قرآن خالی پڑا نہیں رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کے ماننے والا بھی ہو تو اس کے گھر قرآن پڑھا رہے. یہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو اکثر کہتے ہیں مولانا کو کتاب دیں پڑھنے کے لیے، کوئی اچھی سی کتاب ایران سے لا دیں، فلان جگہ سے لا دیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے، جتنا 17-18 سال جتنے حوزہ علمیہ قم میں گزارے، جامعہ مثلا پاکستان میں یا خدمت کی، خدا کی قسم سب سے عظیم کتاب اور جس کو سب سے زیادہ آسان ہے پڑھنا وہ قرآن کریم ہے. اس کو پڑھیں، اس پہ غور کریں، اس پہ دقت کریں. قرآن مجموعہ فضائل اہل بیت ہے، قرآن مجموعہ فضائل اہل بیت ہے. یہ 4 آیتیں نہ سمجھیں آپ کہ انما یرید اللہ انما ولیکم اللہ، نہ، ہر آیت جو ہے قرآن کی وہ فضیلت اہل بیت ہے. وہ کیوں؟ قرآن کا ہر حرف معجزہ ہے نا. یہ معجزہ کس کا ہے؟ رسول کا معجزہ ہے، لہذا فضیلت ہر حرف میں رسول کے لیے. تو میں زیادہ اس پہ رکوں گا نہیں. وہ جو مقام آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام کے فضائل جو ہیں اس کی بڑی اقسام ہیں. اتنا عرض کروں گا کہ امام شافعی جو اہل سنت کے ہمارے امام ہیں، وہ ایک جملہ لکھتے ہیں تاریخ میں. وہ لکھتے ہیں کہ علی جیسی شخصیت میں نے روئے زمین پہ فضائل کے اعتبار سے نہیں دیکھی. توجہ رکھیے گا. وہ کہتے ہیں کیا ہے، کچھ ہوتے ہیں کہ فضیلت انسان دیکھتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے. امام شافعی کیوں متاثر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ علی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے وجود مقدس میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں بیک وقت کے یقین نہیں آتا کہ ایک شخص میں یہ دونوں صفات بیک وقت پائی جا سکتی ہیں. توجہ رکھیے گا، میں بیان کروں گا جو کہتا ہے. ابھی واضح نہیں ہوا آپ کے لیے، میں نہیں کر سکا واضح اس جملے میں، کہ یعنی 2 ایسی صفتیں کہ جو ظاہراً اپوزٹ نظر آتی ہیں. ظاہراً کیا نظر آتی ہیں؟ مخالف نظر آتی ہیں ایک دوسرے کے، لیکن علی کی ذات میں وہ بیک وقت جمع ہے. مثلا کہتے ہیں شجاعت اور رحم دلی، نرم دلی. ایک طرف سے علی اشجع الناس ہے، یعنی سب سے شجاع ہے، اور دوسری طرف سے اگر کسی عورت کی پازیب اتر جائے علی کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یعنی یہ امام شافعی نے جو کمپیریزن کیا ہے، فضائل کی قسمیں ہیں کیونکہ بہت ساری، وہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. کہتے ہیں کہ 2 یہ صفتیں ایسی ہیں کہ لوگ جیسے آج ہمارے معاشرے میں نہیں، عام طور پہ جو دیکھا جاتا ہے تقریباً معاشرے میں بڑا جو جنگ جو ہو اس کو کہتے ہیں بڑا سخت دل ہوگا. یہ ہے علی جیسا کائنات میں جنگجو نہیں گزر سکا کوئی، نہ کوئی گزرے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، کوئی آ بھی نہیں سکتا آئندہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علی کا نرم تھا، اتنا دل نرم تھا کہ جب جنگ بھی کر رہے ہوتے تھے اگر کسی کو پیاس لگی ہوتی تھی پانی پلوا دیتے تھے، یعنی دشمن کو پانی پلا دیتے تھے. علی غیظ و غضب الہی کا نام ہے. علی غضب الہی ہے، اور خدا کا غضب اور انتقام آپ کو پتہ چھوٹا موٹا نہیں ہے. ایک طرف سے غیظ و غضب الہی ہے، دوسری طرف سے جس طرح خدا رؤوف الرحیم ہے اس طرح علی رؤوف ہے. ایک وقت میں دیکھیے کہ قاتل ہے، ملعون ہے، اشق الناس ہے ابن ملجم جو ہے لعنت اللہ علیہ.
ہیں، اتنا سنگ دل ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے سخت دل اور بدبخت ترین جو ہے وہ یا علی تیرا قاتل ہوگا. مولا علی زندہ بھی ہیں کیونکہ مولا علی 2 دن زندہ رہے نا. قاتل پکڑا بھی گیا اور علی کو اس لیے نہیں تھا غصہ کہ اس نے مجھے مارا ہے، نہیں، کہ اس نے حجت خدا کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے. اور خدا نے اعلان کیا تھا، جبرائیل کا نوحہ تھا کہ ستون الہی ڈھا دیے گئے ہیں، یعنی اس نے ستون الہی کو ڈھایا ہے. لیکن دوسری طرف سے کہا اس کو پانی پلاؤ. حتیٰ اس پہ حد جاری ہوتی ہے. عام شخص کو کوئی قتل کرے تو واجب القتل ہے، اور اگر امیر المومنین کو کوئی قتل کرے تو اس پہ تو بہت ایسا سوچ نہیں سکتے ہم. لیکن ہم اپنا اور مولا ہی ہے. دیکھیں اس وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو 1 ضرب سے زیادہ ضرب نہ لگانا، اس کو جا کے شربت پلاؤ، اس کو کھانا وقت پہ دو. یہ کیا ہے؟ یہ بالکل خدا کی رعوفیت نظر آ رہی ہے، خدا کی رحمانیت اور رحیمیت نظر آ رہی ہے. کیوں؟ خدا کو کوئی مانتا نہیں ہے، خدا کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، خدا کے منکر ہیں، خدا کو اصل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں خدا اصل نہیں ہے، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. لیکن خدا کہتا ہے اس کو رزق دے دو. علی مظہر صفات الہیہ ہے، علی عام ذات نہیں ہے. پھر امام شافعی کہتے ہیں دیکھو سخاوت اور فقر علی کی ذات میں جمع ہے. سخاوت اور فقر یعنی فقیری. ایک طرف سے دیکھیں تو علی کی ابا بھی پھٹی ہوئی ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، اور جب سخاوت کرنے پہ آئے تو کوفے کا کوئی بچہ بھوکا نہیں رہتا. واقعا عجیب ہے نا، سخی بھی ہو اور فقیر بھی ہو. یہ دونوں چیزیں اپوزٹ نظر آتی ہیں کہ آپ کہیں گے فقیر کیسے سخی ہو سکتا ہے. اپنی حالت دیکھیں تو فقر نظر آ رہا ہے، ابا بھی پیوند سے بھری ہوئی ہے، لباس بھی بالکل پیوند لگے ہوئے ہیں، جو کی روٹی کھا رہا ہے، نمک سے زیادہ افطار نہیں کر رہا. یعنی عظیم ہے، واقعا عظیم انسان ہے، شاہکار الہی ہے. اور دوسری طرف سے دیکھیں تو رات کو بوریاں اٹھا اٹھا کے یتیموں کے گھر پہنچا رہا ہے. امام حسن علیہ السلام جو ہے گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ جب میں نے اپنے بابا کو غسل دیا تو میں نے دیکھا میرے بابا کے یہاں جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے جسم جو ہے. بعد میں مجھے علم تو تھا امام کو ہماری طرف یہ مطلب کو پہنچانا تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ بابا کے یہاں جیسے ہمارے ہاتھوں پہ سخت ہو جاتا ہے نا، کوئی کام ہم سخت کرتے ہیں، ہاں، تو اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ گھٹے پڑ گئے تھے، یہاں پہ گھٹے پڑ گئے تھے. تو جب مولا نے کہا یہ کیوں پڑ گئے تھے؟ کیونکہ علی سخاوت اتنی کرتے تھے، کندھے پہ لاد لاد کے ساری رات یتیموں کو راشن پہنچاتے رہتے تھے. یہ علی کی ذات ہے. پھر کہتے ہیں کہ علم و عمل. دنیا میں بہت سے عالم ہیں، ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں، بے شمار. کہتے ہیں علی ایسا عالم ہے جس کا عمل پورے علم کے مطابق ہے. اور واقعی یہ غور کیجئے گا، دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں کہ جس کا عمل اس کے علم کے عین مطابق ہو، پورا ہو. 2 طرح کمی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ مجھے 20 مسئلوں کا پتہ تھا، میں نے 2 پہ عمل کیا، یعنی 18 پہ عمل نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ معرفت خود، میں نے پچھلے عشرے میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، معرفت کے درجے ہیں. جس درجے کی معرفت ہو اس درجے کا عمل کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے لیے. علی نے دونوں جہتوں سے، علی کا جتنا علم تھا وہ سارے کے سارے پہ بھی عمل کیا، اور جو معرفت کا عالی درجہ تھا اس کے مطابق عمل کیا. یعنی علی ایسا عالم ہے کہ جو بالکل اسی طرح عمل کرتا ہے جس طرح اس کا علم ہے. اور حتیٰ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اسی زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ علی ایسی شخصیت ہے جس کا عمل بالکل علم کے مطابق تھا، برابر تھا. اسی طرح
کہتے ہیں کہ افتخار کرنا، پراؤڈ کرنا، فخر کرنا، اور دوسری طرف سے تواضع، انکساری۔ علی جب فخر کرنے پہ آئے تو عجیب فخر کرتے ہیں۔ مرحب کے سامنے علی کا فخر آپ سن چکے ہیں، میں یہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، کہ میں حیدر ہوں، میرا نام میری ماں نے علی رکھا ہے، حیدر رکھا ہے، اور میں اتنا شجاع ہوں، میں نے اس طرح کیا ہے، میں نے اس طرح کیا، یہ فخر ہے علی کا۔ اور دوسری طرف سے متواضع اتنے ہیں، جب اصحاب میں بیٹھے ہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا یہ علی ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ دونوں صفات کیا اپوزٹ ہیں۔